وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال نہایت ہی علمی ہے۔ پہلے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے سوال کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا یہ روایت درست اور صحیح ہے کہ جس نے سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا؟ اس سلسلے میں جو روایت ذکر کی جاتی ہے وہ یوں ہے: من قرأ سورة الاخلاص قل هو اللہ احد حتى يختمها 10 مرات بنى اللہ له قصرا فی الجنہ۔ جس نے بھی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 10 مرتبہ مکمل پڑھا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور اثر ہے: فقال عمر بن الخطاب اذن استکثر یا رسول اللہ۔ عمر بن خطاب نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بار بار اس کو پڑھیں گے اے اللہ کے رسول۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکثر و اطیب، اللہ رب العالمین تمہارے لیے اور زیادہ بنائے گا اور بھی اچھا قصر بنائے گا۔ یہ روایت وہذا اسناد ضعیف، یہ سند ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر ابن لہیعہ ہے اور رشدین بن سعد ہے اور زبان بن فائد بھی ہے۔ اسی لیے وقال فی مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 145 وفی اسنادہ رشدین بن سعد و زبان کلاہما ضعیف، کلاہما ضعیف۔ دوسرے محدث کہتے ہیں مدارہ علی زبان ابن فائد، اس روایت کا دار و مدار زبان بن فائد پر ہے اور یہ ضعیف ہے، جیسا کہ تقریب التہذیب کے اندر ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر کہا زبان المذکور کے بارے میں، قال احمد احادیثہ مناکیر، یہ زبان بن فائد کی روایتیں منکر ہیں۔ وقال ابن معین شیخ ضعیف، وقال ابن حبان منکر الحدیث جدا، منکر الحدیث ہے یہ زبان بن فائد منکر الحدیث ہے۔ یتفرد عن سہل بن معاذ بنسخہ کأنها موضوعہ، سہل بن معاذ سے جو نسخہ ذکر کرنے میں منفرد ہے ایسا لگتا ہے کہ من گھڑت ہے، موضوع ہے۔ اور اسی طرح سے علامہ ساجی نے کہا عندہ مناکیر، عندہ مناکیر۔ ایسی روایت پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہمیں کیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے سورۃ الاخلاص کی، انہا تعدل ثلث القرآن، انہا تعدل ثلث القرآن۔ اور اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں کہ سورۃ الاخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضعیف روایات کی امت مسلمہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضعیف روایت پر عمل کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے صحیح ترین روایتیں ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں، ہمارے لیے وافی ہیں۔ سورۃ الاخلاص عظیم ترین سورت ہے، اس کے لیے منکر روایت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ یہ روایت منکر ہے۔ کسی نے ضعیف جداً کہا ہے، کسی نے کہا ہے منکر، وعندہ مناکیر،
یہ وہ الفاظ ہیں جو جرح شدید پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سورہ اخلاص کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اندر معرفت الہی کا جذبہ پیدا ہو اور ہم غیر اللہ کی طرف جھانکیں بھی نہیں، تاکیں بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ الصمد ہے، وہ تمام کی بگڑیاں بنانے والا ہے۔ ہر ایک مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔